ہم نے پچھلے 100 سال 125 سال میں، اور بہت اسپیسیفک اگر کہوں تو 1912 سے لے کے اب تک جو جنگیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تقریباً 10 کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں. لیکن جو لوگ جنگ امپوز کر رہے ہیں ان کو اپنا ہدف آج تک حاصل نہیں ہوا. 10 کروڑ لوگوں کے قربانی کے باوجود ہدف کیا ہے؟ ہدف ہے نمبر 1، فلسطین کو پورے طور پر عرب مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے ان کو ختم کرنا، وہاں پہ اسرائیل کے کو ایک محفوظ ریاست فراہم کرنا، اور اس اسرائیل کو اتنا بڑا کر دینا کہ وہ آخر کار پورے گلف پر ایک اسرائیل بن جائے، اور وہاں وہ خاص طور پر مدینے تک اس کی حدود پھیل جائیں. یہ ہدف ہے. اس کے لیے یہ جنگ، یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ چلی رہی ہے. یہ بظاہر سامنے ہمیں یہ جنگ دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ بڑے اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پہلے 1.5 سال سے روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا. آپ نے بات کی تیسری جنگ عظیم کی. تیسری جنگ عظیم اناؤنس نہیں ہوئی، لیکن اصل میں تو یہ تیسری جنگ عظیم ہی ہے کہ آپ نے ایشیا کے ایک چھور پہ روس اور یوکرین کو انگیج کر رکھا ہے، اور ایشیا کے دوسرے چھور پہ اب آپ نے فلسطین کے ساتھ اسرائیل کو انگیج کر دیا. مماثلت کیا ہے، سملرٹی کیا ہے دونوں کے بیچ میں، اور تعلق کیا ہے، اس پہ غور کرنے کی بات ہے. جی بالکل. ایک طرف یوکرین ہے جو بذات ہی ایک جوز اسٹیٹ ہی ہے، زیلنسکی جو ہے خود ہی، اور اس کے برابر میں جس سے وہ برسر پیکار ہے جس روس سے، وہ رشین کرسچن ہے. اب جب میں رشین کرسچن کہتا ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ کرسچنز کے الگ الگ طبقات ہیں جو تقریباً 1,500 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل تقریباً ایک جنگ کی حالت میں ہی ہے. اس قدر شدید اختلافات ہیں. تو رومن کرسچن اینڈ رشین کرسچن، ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، یہ ایک دوسرے کے دشمن رہے. تو ایک طرف تمام رومن کرسچنز کی جو لابی ہے جسے ہم یورپین یونین کہتے ہیں، یو ایس ہے، یو کے ہے، یہ سب 28-29 ممالک ہیں جو اصلاً عیسائی ممالک ہیں. یہاں یہ سمجھنا چاہیے، ایک بات میں اضافہ کر دوں جو میں آج صبح سے کہہ رہا ہوں، کہ آپ مسلم ممالک کہتے ہیں ان دیشوں کو جو عرب اور افریقی دیش ہے، انہیں آپ بڑی آسانی سے اسلامی یا مسلم ملک کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. ریجنل آئیڈینٹی نہیں جوڑتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ. جبکہ آپ یورپین ممالک کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو آپ عیسائی ملک نہیں کہتے. دنیا میں کبھی کوئی کینیڈا کو، جرمنی کو، فرانس کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، پولینڈ کو، ہنگری کو اور اٹلی کو، ان کو کسی کو بھی عیسائی ملک نہیں کہا جاتا، انہیں یورپین ممالک کہا جاتا ہے. تو ایک علاقے، ایک خطے سے آپ ان کو جوڑ دیتے ہیں کہ یورپ کے خطے سے. لیکن عرب اور افریقہ کے مسلمانوں کو آپ خطے سے نہیں جوڑتے کہ یہ عربی خطہ ہے یا افریقی خطہ ہے، اس کو آپ دھرم سے جوڑتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا خطہ ہے. بہرحال یہ ایک بڑی سازش ہے کہ ووکیبلری کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے نیریٹو کو بدلنے کے لیے. تو آپ جو رومن کرسچن ہیں اور جو یہودی ہیں ان کا الحاق لڑ رہا ہے عیسائی سے، رشین عیسائی سے. ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب اسرائیل روس پہ حملہ ہوگا تو چائنا ساتھ آ جائے گا، تو پھر جنگ کا اسکوپ بڑا ہو جائے گا اور تیسری جنگ ہو جائے گی. وہ نہیں ہوا. بڑی چالاکی سے روس نے بھی اور چین نے بھی اس کو ناکام بنا دیا کہ باضابطہ تیسری جنگ ہو سکے. 1.5 سال سے مستقل جنگ جاری ہے، اور تمام وار کرائم، تمام جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے روس اور یوکرین میں بھی، اور مدد دینے والے یہی ممالک ہیں جو آج فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا باضابطہ اعلان کر رہے ہیں. اب جب وہاں ناکام ہو گئے تب یہاں انہوں نے پروووک کیا اس کو، حماس کو. کیسے پروووک کیا؟ نتن یاہو جو موسٹ کرپٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل ہے اب تک کی اسرائیل کی تاریخ کا، 1948 سے اب تک موسٹ کرپٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل،
جو اگلے 3 مہینے میں جن کا سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اگلے 3 مہینے میں جیل جانے والے ہیں، جن کو آج تک سمپل میجورٹی اسرائیل کی پارلیمنٹ جسے کنسٹ کہتے ہیں اس میں آج تک حاصل نہیں ہوئی، کولیشن گورنمنٹ بناتے رہے ہیں، وہی کولیشن گورنمنٹ اب بھی چل رہی ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوڈیشل ریفارم کے نام پر انہوں نے پچھلے 2 مہینہ پہلے ہی وہاں پر قانون بدلنے کی کوشش کی، جس کو لے کے اسرائیلی عوام سڑکوں پر آیا نیتن یاہو کے خلاف، فوج نے بھی بغاوت کی بات کی، اتنے تیز وہاں پر ان کے خلاف موومنٹ چلے۔ تو ایک پارٹ تو ان کو اپنی سیاست بچانی ہے بنجامن نیتن یاہو کو اسرائیل میں، دوسری طرف یہ کرتے رہے کہ بن گوریان اور جو دوسرے منسٹرز ہیں ان کی کیبنٹ کے جو ریڈیکلائزڈ ہیں، انہوں نے پچھلے سال دسمبر میں مسجد اقصی میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم مسجد اقصی کا کنٹرول چھینیں گے، اب باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ مسجد اقصی کا کنٹرول چھینیں گے۔ انہوں نے پچھلے 2 سال میں تقریباً 3 اسرائیلی روزانہ کے حساب سے قبضہ کرنے کے لیے یروشلم میں بھیجے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہاں پر قتل عام کیا، گھر چھینے۔ تو پچھلے 1.5-2 سال سے یہ پرووکیشن، پھر ایسٹ یروشلم کو کہا کہ ہم راجدھانی بنائیں گے، اس پہ ہنگامہ ہوتا رہا، جو ایک انٹرنیشنلی گورنڈ ایک حصہ ہے فلسطین کا ایسٹ یروشلم، اس کو کہا ہم راجدھانی بنائیں گے۔ امریکہ نے بھی اس پہ حمایت کی، تمام مسلم ورلڈ نے اس کی مخالفت کی، لیکن یہ ایک پرووکیشن، تو ایک کنٹینوس پرووکیشن، کنٹینوس قتل، کنٹینوس قبضہ فلسطینیوں کے گھروں پر، کنٹینوس سیٹلمنٹ، ناجائز سیٹلمنٹ کا بنایا، اس میں بہت اضافہ ہوا پچھلے 1.5-2 سال میں، جس کے ذریعے حماس کو پرووک کیا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل پر حملہ کرے، اور وہ حملہ کرتے ہی جواز انہوں نے حاصل کر لیا کہ یہ وہاں پر ایک مورچہ کھول دے، اور انہوں نے جو جتنے غیر انسانی 80 سے زائد ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ہیں جس میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مجرم قرار دیا گیا ہے، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھ سکتا ہے کوئی بھی، نیٹ پہ جائیے مل جائیں گے 80 سے زیادہ، تو ایک جنگی مجرم ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے خلاف یونائٹڈ نیشنز نے اتنے اسٹرکچر پاس کیے ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک ٹریٹر، آکوپائر، قابض، غاصب اور جنگی مجرم ملک ہے، اور جسے آج تک بھی ساری دنیا نے ریکاگنائز نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا بحیثیت ایک ملک کے، جس کی کوشش یہ اس پرووکیشن کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے، جسے نارملائزیشن کہا جاتا ہے، عرب ابراہیم ایکارڈ کہا جاتا ہے، جس میں اب وہ سعودی عرب کو بھی ٹریپ میں لے رہے تھے، UAE، بحرین، موراکو، کچھ اور افریقی ممالک بھی اس میں آ گئے تھے، ورنہ افریقی ممالک اور عرب ممالک نے تو اسرائیل کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، بحیثیت ملک تسلیم ہی نہیں کیا، اس کو ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس کے برعکس فلسطین کو سائیڈ بائی سائیڈ ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے، اس پہ دنیا کے کسی ملک کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو فلسطین کا باضابطہ ریاست کے قیام سے پہلے ہی دنیا اسے تسلیم کر چکی ہے، اور اس کا مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فلسطین کی ریاست کو فوری طور پر قائم ہونا چاہیے، جسے اسرائیل روکے ہوئے پچھلے 30-35 سال سے۔ تو ایک طرف وہ ریاست ہے جس کے قیام کا مطالبہ ساری دنیا نے، اسرائیل اور امریکہ سمیت ہر ملک نے کیا، تسلیم کیا، ایک طرف وہ ملک ہے جسے دنیا نے، آدھی دنیا نے اب تک تسلیم نہیں کیا، اور جو جنگی جرائم کی مجرم ہے۔ اس فرق کو دنیا کیوں نہیں دیکھنا چاہتی کہ کتنا بڑا فرق ہے؟ تو جو وہ لوگ وہاں غزہ میں رہ رہے ہیں 16 سال سے اوپن جیل، یونائٹڈ نیشنز نے خود کہا ہے کہ یہ 23 لاکھ لوگ جو 26 کلومیٹر کے ایریا میں رہ رہے ہیں، یہ ایک اوپن جیل ہے۔ تو کیا ان اوپن جیل میں بسنے والے بے قصور، بے گناہ قیدی جو ایک ریاست کے مستحق ہیں، ان کو ایک ریاست نہیں ملنی چاہیے؟ پھر یونائٹڈ نیشنز جو متفقہ طور پر جنگی جرائم کا مجرم قرار دے چکا اسرائیل کو، اس پوری دنیا نے مل کے آج تک اسرائیل کے خلاف ایکشن کیا لیا ہے؟
16 سال سے غیر انسانی محاصرہ جاری ہے اس پوری دنیا میں، جو انسانیت کے علم بردار بنتی ہے، حقوق انسانی کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، فلسطینی ریاست کی بات کرتی ہے، فلسطینی عربوں کے جو مہاجروں کی صورت میں رہ رہے ہیں، مصر میں بھی، لیبنان میں بھی، سیریا میں بھی، ترکی میں بھی، سعودی عرب میں بھی، ساری دنیا میں ان کی وطن واپسی کا مطالبہ تسلیم شدہ مطالبہ ہے، ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ ان کی وطن واپسی کے اسی یونائٹڈ نیشنز نے کیا انتظامات کیے ہیں؟ آج جب ان کا بجلی پانی بند کر دیا گیا ہے، خوراک کی رسد بند کر دی گئی ہے، بھوکے مر رہے ہیں، اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، بچے مر رہے ہیں، مریضوں کو علاج نہیں مل رہا، مر رہے ہیں لوگ، سے علاج نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، یونائٹڈ نیشنز کیا کر رہا ہے؟ اپیل کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے؟ ایک جنگی مجرم سے کر رہا ہے، اسرائیل سے کر رہا ہے کہ آپ ان کا پانی اور وہ سب کھولیے۔ اپیل کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ ایک جنگی مجرم ہے، دنیا جانتی ہے، آپ ہی نے کہا، اور آپ اس سے اپیل کر رہے ہیں، کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ نہیں تو کارروائی کیسے کریں گے؟ امریکہ ساتھ دے رہا ہے پورا کھل کر کے اسرائیل کو، جی تو کیسے؟ یہ جنگ اسرائیل کی نہیں ہے، یہ جنگ امریکہ کی ہے، یہ جنگ یورپین یونین کی ہے، یہ جنگ عیسائی دنیا کی ہے۔ صحیح معنوں میں تو عیسائی دنیا ہے جو اس جنگ میں اسرائیل کو شے دے کے یہ چاہتی ہے کہ وہ ایک شریر بچہ ان کا وہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کے باہر کھڑے کرے۔ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے، اس کی خوفناک کی ہولناک کی اپنی جگہ ہے، لیکن جو تھنک ٹینک ہے، جو دانشوروں کا طبقہ ہے، وہ طبقہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس پہ غور کیجئے۔ اسرائیلی تھنک ٹینک یہ کہہ رہے ہیں کہ حل یہ ہے کہ جو غزہ میں لوگ رہ رہے ہیں اور ویسٹ پٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پر تقریباً 50 لاکھ عرب مسلمانوں کو نکال کے مصر میں جو سینائی کا پہاڑی علاقہ اور ریگستانی علاقہ ہے، وہاں ان کو ری سیٹل کر دیا جائے، بسا دیا جائے۔ تو آپ پورے کے پورے جو اس خطے پہ جو فلسطین ہے، اس پہ اس جنگ کے بہانے قبضہ کر کے ان 50 لاکھ عرب مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے مہاجر بنا کے مصر کے اندر ایک نیا محاذ تیار کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے دنیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی، اسرائیل کا وجود اس وقت تک اطمینان اور امن کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اسرائیل 1967 کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنا ملک اور فلسطین کے ملک کو امن کے ساتھ رہنے کا موقع نہ دے۔ جب تک اس کی ریشہ دوانیاں رہیں گی، یہ رہے گا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیں گے، تو آپ ایک بات یاد رکھیے، اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ ہم اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے۔ اسرائیل اگر پورا کا پورا بھی قبضہ کر لیے تو پڑوس کون ہے؟ پڑوس سیریا ہے، پڑوس مصر ہے، پڑوس جارڈن ہے، اس کے برابر میں عراق ہے۔ عراق سے اگر آپ اس سب پہ کسی صورت اپنے امریکہ اور عیسائی حلیفوں کے ساتھ مل کے قبضہ کر بھی لیں تو اس کے بعد ایران آ جاتا ہے، پھر افغانستان آ جاتا ہے، پھر پاکستان آ جاتا ہے، ادھر پورا گلف آ جاتا ہے، عراق سے ملتے ہی سعودی عرب آ جاتا ہے، عمان آ جاتا ہے، کویت آ جاتا ہے، یو اے ای آ جاتا ہے۔ آپ کیا ان سب پہ 100 کروڑ کی یہ پاپولیشن ہے، کیا آپ اس سب پہ قبضہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ناممکن ہے۔ تو اسرائیل کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کو نکالنے کی بجائے ان کو اسی خطے میں پرامن رہنے دے اور خود بھی امن سے رہے۔ اگر یہ نہیں کرتا تو اسرائیل کا وجود آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ختم ہونا بالکل طے ہے۔ اسرائیل اگر شرافت کے ساتھ اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کے باؤنڈری کو مضبوط کر کے امن کے ساتھ نہیں رہتا تو قائم نہیں رہ سکتا، وہ ساری دنیا سے جنگ مول نہیں لے سکتا۔ اور یہ امریکی اور یہ یورپی جو یہ عیسائی دنیا جس کا سپورٹ آپ آج لیے ہوئے ہیں، کل یہی آپ کو پریشان کرنے والے ہیں۔ یہ بات اسرائیل کو سمجھنی چاہیے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اس خطے سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس خطے سے اسرائیلیوں کو کس نے نکالا تھا؟ انہی سیرین کرسچنز نے نکالا تھا، جو آج رومن کرسچن کہلاتے۔ مسلمان تو تھے ہی نہیں اس وقت، اسلام آیا نہیں تھا۔ تو 600 سال نکال کے باہر رکھا، در بدر رکھا، یہی عیسائی تھے۔ یہی عیسائی تھے
جنہوں نے اسلام آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جنگ کے جب فلسطین کو فتح کیا تو انہی رومن اینڈ سیرین کرسچنس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ یہودیوں کو یہاں آباد نہ ہونے دیں. آج وہ ان کے ساتھ کھڑے، کل بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہ تو ضروری نہیں ہے. اس لیے اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہوئے پھر میں ایشیا کی طرف آتا ہوں. ایشیا میں دو محاذ کھول کے وہ یورپ اور خاص طور پر امریکہ جو اپنے ڈالر کی بقا کے لیے لڑ رہا ہے، ابھی تک اس کا ڈالر خطرے میں ہے. جیسے بھارت نے کہا کہ ہم یو اے ای کے ساتھ روپے میں کریں گے، ہم روس کے ساتھ جو ہے روبل میں تیل خرید رہے، تو ڈالر کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. یورپین یونین میں جو ممالک ہیں، خصوصاً جو چھوٹے ممالک ہیں، وہ ان کے ہاں تو اکنامی ان کی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے. تو ناطقہ بند ہو رہا ہے اس سو کالڈ یورپین یونین اور یورپی ممالک کا. اس سے بچنے کے لیے ایشیا میں تیسری جنگ عظیم وہ چاہتے ہیں، اور اس کے لیے روس اور یوکرین کا محاذ بھی کھول رکھا ہے، اور یہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا محاذ کھولا ہے، کیونکہ یہاں ایک پنتھ دو کاج ہوں گے. ایک طرف اسرائیل کے ذریعے عرب مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں گے، دوسرے ایشیا میں تیسری جنگ عظیم برپا کر کے ایشیا کا کنسالیڈیٹنگ جو بلاک ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی اکنامی مضبوط ہو سکے. اور ایسے میں جو چین نے ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ کروایا، اس سے بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوئی ہے. عرب نارملائزیشن جو اسرائیل کے لیے جا رہا تھا اس سے وہ کمزور ہوا. اس سے جو امریکہ کو بے چینی اور پریشانی ہوئی ہے، اس سب کا یہ شاخسانہ اور نتیجہ ہے. یہ جنگ یہ صرف ایک اتنا سا پہلو نہیں ہے کہ خالی عرب اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے، بلکہ کئی پہلو اس جنگ کے موجود ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے، لیکن بھارت میں تناؤ پورن ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بھارت میں یہاں تک کہ بھارتی پردھان منتری کو دیش دروہی تک کہہ دیا جاتا ہے. مولانا توقیر رضا نے انہیں دیش دروہی کہا. بھارت میں تناؤ پورن ماحول، جنگ دو جگہ ہو رہی ہے، ایک گولے بم بارود سے فلسطین اور اسرائیل میں، ایک لفاظی جنگ ہو رہی ہے جو بھارت کے ٹی وی ڈیبیٹ میں میڈیا میں ہو رہی ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں ان باتوں کو؟ یہ اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے، بھارت کا کوئی بھی رول نہیں ہے. ایک جو محاورہ مشہور ہے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. نہ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھارت کا کوئی رول ہے، نہ عرب اور اسرائیل کی جنگ میں بھارت کا کوئی رول ہے، اور نہ ساری دنیا میں جب بھی نیگوسیشن ہوگا بھارت اس کا حصہ نہیں بنے گا. ایک موقع تھا اس کے بننے کا، لیکن وزیر اعظم کے بیان نے وہ موقع کھو دیا. تو بھارت کا کوئی رول نہیں ہے. بات چیت ہوگی تب بھی ہم ایک خاموش تماشائی بنے ہوئے بیٹھے رہیں گے. کہیں بھی جنگ ہو رہی ہو اس خطے میں، ہم تو خاموش تماشائی سے زیادہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2024 کا جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں اس جنگ کا فائدہ اٹھا کے ایک پروپیگنڈا اور ایک الیکشن مہم ہے جو میڈیا کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اس مہم کا حصہ سب ہے. توقیر رضا صاحب کا بیان غیر بیاری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ بیان کام آتا ہے پولرائزیشن کے لیے، جو ہندو مسلم پولرائزیشن ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ آر ایس ایس کا تعلق ہمیشہ، اور آر ایس ایس تو بعد میں بنا ہے، اسرائیل کا مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے. 1925 میں اسرائیل بنا ہے، لیکن مسئلہ تو 1917 میں تو بیلفور ڈکلیریشن ہو گیا، تو اس کے پہلے سے چل رہا ہے. لیکن اپنے قیام سے لے کے آج تک آر ایس ایس اسرائیلی صہیونیت کے ساتھ کھڑا رہا ہے. اسرائیلی ظلم و بربریت اور جبر کی حمایت کرتا رہا ہے. فلسطین کا مخالف رہا ہے. آپ تمام ان کے لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیجیے. آر ایس ایس ہمیشہ، آج وہ آر ایس ایس حکومت میں ہے اور اس حالت میں یہ جنگ ہو رہی ہے، تو آبویسلی ان کا اسٹینڈ بہت صاف ہوگا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں گے. لیکن آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی گورنمنٹ آف انڈیا کی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پچھلے 75 سال سے ہم اس فلسطین کے بارے میں ایک موقف رکھتے. پرائم منسٹر کے بیان کے 2 دن کے بعد ہی ہماری فارن منسٹری کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے. تو اسرائیل کی پالیسی، گورنمنٹ آف آر ایس ایس کی پالیسی گورنمنٹ آف انڈیا کی پالیسی تو نہیں ہو سکتی، اس لیے بیک ٹریک کیا. ایسے میں وہ خود کو تو بیک ٹریک کر لیا، گورنمنٹ آف انڈیا نے آفیشلی بیک کیا،
اپنے پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کو خارج کیا ایک طریقے سے، لیکن میڈیا کو دے دیا. میڈیا چلا رہا ہے وہ نیریٹو. ابھی جو میڈیا چلا رہا ہے وہ پورا کا پورا اسرائیلی ورژن ہے. اس کو سمجھیے، جو ویڈیوز اسرائیل بنا رہا ہے، شوٹ کر رہا ہے، جو بیانات اسرائیل کے ہیں وزیر اعظم یا آرمی کے، وہی چلائے جا رہے ہیں انڈین ٹیلی ویژن پہ. اخبارات اس کے الگ لکھ رہے ہیں لیکن ٹیلی ویژن وہی چلا رہا ہے. تو یہ اسرائیلی نیریٹو آپ دیکھیے، جتنے ان کے نمائندے ہیں چینلز کے جو گئے ہیں جنگ کو کور کرنے، وہ سب اسرائیل کے اندر ہیں. فلسطین کوئی نہیں گیا ہے. لیکن سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کو پتا ہے، لیکن یہاں بھارتی مسلمان اس چیز کا حصہ کیوں بن رہے ہیں؟ مولانا توقیر رضا خان کو ایسا اسٹیٹمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ بھارتی پردھان منتری کا پد کا ایک گریما ہے؟ اس چیز کو انہوں نے بالکل نہ سوچے سمجھے بیان دے دیا. دیکھیے، یہ تو وہی بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے ایسا بیان دے دیا، لیکن ہم کو مخالفت کا بھی ایک معیار برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے، خاص طور پر جب حالات اتنے مخدوش ہوں بالکل اور اتنی سینسٹیوٹی انوالو ہو، تو ہمیں لفظوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. میں نے ابھی بتایا کہ 110 پیجز کی بک اسرائیل نے جاری کی 2019 میں، جس میں انہوں نے ووکیبلری بتائی کہ پرو اسرائیل ووکیبلری کیا ہوگی اور کیسے ڈسکشنز ہوں گے. تو ووکیبلری کی بہت اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر ڈپلومیسی میں، اور اس وقت جب جنگ کی صورتحال ہو تو الفاظ کا استعمال اور انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو جتنے سنجیدہ لوگ ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. مخالفت تو ہم کرتے رہے ہیں، آخری سانس تک کریں گے اسرائیل کی مخالفت، آج بھی کرتے ہیں. اگر فلسطینی عوام اپنی جان پہ کھیل رہے ہیں اور پوری دنیا کا فرض کفایہ اکیلے فلسطین میں غزہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں، تو ہم لوگ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہوتے ہوئے کیا فلسطینیوں کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے؟ تو اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہم ان کی حمایت میں بولیں، لیکن کیا بولیں اور کیسے بولیں یہ سمجھداری پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بہت شکریہ. کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی جو مسلم ورلڈ لیگ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے، اور کیا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی یا اس سے پہلے کوئی چیز طے ہوگی، یا اسرائیل رکے گا؟ اور اسرائیل جو دکھا رہے ہیں کہ وہاں ٹینک بڑے پیمانے پر گئے ہیں، لیکن ٹینک اندر تو بھی نہیں گئے، تو ان کی کیا سچویشن ہے؟ آپ اس خطے کو جانتے ہیں. دیکھیے، ابھی تو جنگ جاری رہے گی، اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے کہ جنگ رکے، بلکہ اس کے برعکس اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس جنگ کا دائرہ بڑھا دے. اور آپ دیکھیے، حماس کو تو بہت لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا. سیریا نے کیا کیا ہے؟ سیریا کے ایئرپورٹ کے اوپر آپ بم پھینک رہے ہیں. کیوں پھینک رہے ہیں بھئی آپ؟ سیریا نے تو کوئی راکٹ نہیں داغا. لیبنان پر آپ کر رہے ہیں، حالانکہ لیبنان میں سے بھی 2-3 بار انہوں نے کیا تھا، راکٹ داغے تھے، تو آپ نے وہاں پہ چوکیاں جا کے جلا دی. ٹھیک ہے، لیبنان کو مان لیں کہ سیریا کو پروووک کر کے، جو پرووکیشن آپ کا حماس میں سائلنٹ پرووکیشن تھا، یہاں وہ ایک اوپن پرووکیشن ہے، تاکہ آپ چاہتے ہیں ایران اس میں انوالو ہو جائے، باقاعدہ ایک مورچہ کھول دے ایران. اور ایران کا مورچہ کھولنے کا مطلب بہت سارے ممالک پھر اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو وہ تیسری جنگ جس کا آپ کو یہاں پہ امید تھی کہ روس میں ہو سکے گی، وہ آپ یہاں پرووکیشن کر کے کرنا چاہتے ہیں. تو ایکچوئل وہی ہے کہ یہ جنگ کو پرولونگ کرنا اسرائیل کے حق میں جاتا ہے، بنیامین نتنیاہو کی ذاتی طور پر ان کے حق میں بھی جاتا ہے. اس لیے وہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک ٹینکس ہے، بھئی 1 ہفتے سے ہم یہ بات سن رہے تھے، خاص طور پہ 4 دن سے، کہ زمینی فوج اندر جائے گی، زمینی فوج اندر جائے گی. ابھی تک تو گئی نہیں ہے. صرف کہا جا رہا ہے 3 لاکھ ریزرو فورسز تھی، وہ بھی بلا لی، وہ بھی باہر ہی کھڑی ہوئی ہے. اب اگر اندر جائیں گے تو ہم کو حماس کا یا غزہ کے لوگ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کی ایگزیکٹ خبر ابھی ہم کو مل نہیں رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف اسرائیلی اور امریکی ذرائع سے خبر آ رہی ہے. حزب اللہ کے، حماس یا عربوں کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی ہے. وہاں 23 لاکھ کی پاپولیشن رہتی ہے جو عاجز ہے اسرائیل سے. یہ 3 لاکھ کی آرمی کو ٹینکوں میں بھر کے لے جائیں گے، کیا وہ ٹینک کو نہیں گھیریں گے؟ عوام، نہتے عوام جو توپوں کے مقابلے میں پتھروں سے لڑتے ہیں، کیا وہ ٹینکوں کو نہیں گھیریں گے؟ اس کی ضمانت دینا بہت مشکل ہے. اور مجھے لگتا ہے یہ خوف ہے کہ اسرائیل دھمکی دینے کے باوجود ابھی تک
اندر داخل نہیں ہوا ہے. آگے کب ہوگا میں کہہ نہیں سکتا. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب شکریہ.